لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک البتہ ہم ہی خطا کار تھے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور وہاں گھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کرتے کو لا کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو ان کی بصارت لوٹ آئی۔ کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان، کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ مایا کہ توبۃ نصوحن کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو افسوس ہو، اور وہ کہے یہ بات کہ الہی مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میری یہ ہیبٹ ہے، مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اعتراف کرے اپنے گناہ کا، اور اس کے بعد اگر وہ اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کرے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ مثلاً 2 بچے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اب ماں ان دونوں سے ناراض ہے، ایک بچہ آتا ہے ماں کے سامنے کھڑا ہو کے اور بڑا بلنٹلی اکڑ کے بڑے روڈ انداز میں کہے اچھا سوری، بس صبح سے آپ ناراض ہیں، چلیں بس اب آپ ٹھیک ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، سوری کہہ دی میں نے۔ نہ اس کا لہجہ ایسا ہو کہ اس کو ماں سے محبت ہے، نہ اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پہ، نہ اس کو دکھ ہو اس بات کا کہ میں نے اپنی ماں کو ہرٹ کیا، کسی بھی قسم کی اس کو کوئی فیلنگ نہ ہو، اور وہ زبان سے بے شک کھڑا ہو کے 10 دفعہ کہہ دے سوری سوری۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں بچے آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو اگر ماں ان کو کہے نا کہ اچھا بیٹا آپ بھائی کو سوری بول دو، آپ کی فالٹ ہے، تو وہ جہاں موڈ نہ ہو سوری بولنے کا وہاں وہ کیسے کہتے ہیں اچھا سوری سوری سوری، ایسے سوری بولیں گے جیسے اٹھا کے اس کے سر پہ ماری اور بڑا احسان کیا۔ تو بندے کا معاملہ روزمرہ زندگی میں اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کی ہستی، اس کے ساتھ اگر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ نمازیں قضا ہو رہی ہوں ہمیں کوئی دکھ نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کسی فرینڈ کو فون کریں اگر، اور ایک دفعہ فون کریں، دوسری دفعہ کریں، اور اگر فون اٹینڈ نہ ہو اور وہ کال بیک بھی نہ کرے، اور بعد میں کہیں اگر ملاقات ہو یا بات ہو تو آپ کیا کہیں گی؟ ناراض ہوں گے، دکھی ہوں گی، میں نے تمہیں فون کیا، تم نے کال بیک نہیں کیا، تم نے میری فون نہیں اٹینڈ کیا۔ یا کہیں 4-6 لوگ ہیں اور آپ کی بہن یا آپ کی سہیلی کسی اور سے بات چیت کر رہی ہے اور آپ اس کو کہیں کہ اچھا میری بات سنو، اور آپ کے بلانے پر وہ توجہ نہ کرے، وہ آپ کی بات کو نہ سنے، تو کیا اس چیز کو آپ کیا سمجھیں گی؟ آپ ہرٹ ہوں گی، آپ پریشان ہوں گی، آپ اس کو محبت اور دوستی اور خلوص کے خلاف سمجھیں گی، اور آپ ضرور اس سے شکوہ کریں گی کہ جب 4-6 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تب تم تو میری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور کہاں یہ کہ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو کس کی طرف سے پکار ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پکار ہوتی ہے، اور بندہ اس وقت اگر ٹیلی ویژن پہ بزی ہے یا سہیلیوں کے ساتھ بزی ہے یا کسی اور شاپنگ میں بزی ہے، بازار میں ہے، تو وہ سوچے کہ اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام بن رہا ہے، اور پھر اس کو اس بات پر کوئی افسوس بھی نہ ہو، اس کو احساس بھی نہ ہو، اس کو دکھ بھی نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کا جو حق تھا اس کی فرما برداری کا، فوراً اس کی طرف توجہ کرنے کا، میں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے انسان ہونے کے ناطے جو خطائیں ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، قیامت کے دن وہ گناہ ہمارے چہرے پہ بلیک پیچز کی طرح نہ چمٹے پڑے ہوں،
کچھ گناہ ہوں گے جو پھوڑوں کی طرح ابل رہے ہوں گے، کچھ گناہ ہوں گے جو انسان کو ٹکڑے کیے ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں توبۃ نصوحاً کرنا ہوگی۔ توبۃ نصوحاً کی نمبر 1 سب سے پہلی شرط، اپنے دل میں گناہوں کا اعتراف کریں۔ بے شک ایک لسٹ بنا لیں، یہ مسٹیکس ہے میرے اندر، یہ کمی ہے میرے اندر، پھر ایک ایک کر کے ان چیزوں کو انالائز کریں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں مجھ سے یہ کام ہو پاتا؟ کیوں نہیں میں اپنی کریکشن کر پاتی؟ اور اگر کسی انسان کے حق میں حق تلفی ہو رہی ہے، جب تک انسان معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ خود معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ اگر ہم نے کسی کا حق دینا ہے اور ہم زبانی کلامی معافی مانگ کے کہیں کہ اچھا وہ میں نے 100 روپے آپ کا دینا تھا، چلیں اس کو تو چھوڑیں، بس آپ زبانی کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا، نہیں، اس گناہ کی معافی تب ہوگی کہ جو ہم نے دینا ہے وہ ہم دیں۔ عموماً ہمارے ہاں ایک طرف نمازیں، تہجد، عبادات چل رہی ہوتی ہیں، صدقہ خیرات باہر بہت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے تو جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے، خصوصاً بہنوں کو کہہ دیا جائے بس آپ بھائیوں کو معاف کر دیں، تو بہنیں کیا معاف کریں گی جو چیز ان کے ہاتھ میں ہی نہیں آئی؟ جو وراثت کا حق اللہ رب العزت نے جس کا جو حصہ لکھا ہے وہ حصہ اس کو پہنچ کر رہنا چاہیے، وہ حصہ اس کو مل کے رہنا چاہیے۔ اور اگر وہاں ہم حق تلفی کر رہے ہیں تو ہم خواہ تہجد گزار ہوں اور کتنے ہی عبادت گزار ہوں، لیکن جب تک بندے کا حق اس کو نہیں دیا جائے گا وہ گناہ اپنی جگہ ہے۔ اور اسی طرح پھر وراثت کی تقسیم میں اگر ہم بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیں لیکن بیوی کے حقوق میں حق تلفی کر رہے ہوں، گھر میں جو بہو ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہو، اس کو اگنور کیا جا رہا ہو، تو شاید پیچھے بھی ہم یہ مثال پڑھ چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت مجھے جہنم میں دکھائی گئی کہ جس نے گھر میں ایک بلی پال رکھی تھی اور وہ اس بلی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تو ایک جانور پر ظلم و ستم کرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ لہٰذا بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، ان میں سب سے پہلے حق مہر ادا کرنا۔ حق مہر ادا کیے بغیر تو نکاح ہی مکمل نہیں ہوتا، ایک طرح سے نکاح کے ہی جو ڈیمانڈز ہیں اور جو اس کی تعلیمات ہیں وہی ابھی فلفل نہیں ہوتی کنڈیشنز۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی دوست سہیلی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہم نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے وہ ہرٹ ہو گئی اور وہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے، یا ہم نے کسی پر کوئی الزام لگا دیا اور وہ الزام اس پر موجود ہے، تو ہم خواہ گھر بیٹھے 1000 نفل پڑھتے رہیں اور 100 دفعہ استغفار کرتے رہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا، ان الفاظ کا، ان جملوں کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس کے کسی بندی کے لیے کیا کہا، ہم نے اس کے کسی بندے کے لیے کیا کہا۔ لہٰذا توبۃ نصوحاً کے لیے نمبر 1 گناہ کا اعتراف، نمبر 2 گناہ پہ شرمندگی، افسوس، نمبر 3 گناہ کی تلافی، اس کو کمپنسیٹ کریں، جو دینا ہے وہ اس کو دیا جائے، اگر الزام لگایا ہے کسی پہ تو اس کو سوری بولی جائے اور اس کو جا کر بتایا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ کسی کے سامنے کسی کی انسلٹ کی ہے تو اسی شخص کے سامنے آپ کو بتانا ہوگا کہ مجھ سے غلط ہوا، یہ شخص ایسا نہیں تھا، اور انسان عہد کرے کہ یا رب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے اصلاح، تب اللہ رب العزت سے بندہ امید رکھے کہ میرے پچھلے گناہوں کی کوئی معافی تلافی ہو جائے گی۔ لہٰذا اخوان یوسف نے خود بھی گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کو بھی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، کسی کو یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، خصوصاً والدین کو کہنا چاہیے۔ والدین تو خود بخود اپنی اولاد کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں،
اور بڑی بدنصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو والدین کی دعاؤں سے محروم ہو۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ امی ہم سے ناراض ہیں یا بابا ہم سے خفا ہیں کسی بات پہ، تو ضرور اس بات پہ تڑپ جانا چاہیے انسان کو، ان کو ایکسکیوز کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھر میں اگر مزید بزرگ ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، دادا ابو ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ضرور بیٹھا کریں، وقت دیا کریں اور ان کو کہا کریں کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے۔ یعنی بڑوں سے دعائیں کروانا ایک سعادت ہے انسان کے لیے، یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے کہ اس کے بڑے اس کو دعائیں دیتے ہوں اور وہ دعاؤں کا مستحق سمجھا جاتا ہو بڑوں کی نظر میں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں ابھی دعا کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ میں ان قریب تھوڑی دیر میں کروں گا۔ اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ان قریب کروں گا، یعنی وہ وقت آ جائے۔ اور تہجد کے وقت کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم بھی جب اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگنا چاہیں تو تہجد کے وقت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس وقت اٹھ کر نوافل پڑھ کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب کیا ہوا؟ جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، کون کون؟ آیت نمبر 99 میں کس کس کے یوسف علیہ السلام کے پاس آنے یا مصر میں آنے کا ذکر ہے۔ اب یہ پوری فیملی ہے جو یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے۔ اور سورۃ یوسف جو نازل ہوئی، قریش مکہ نے یہود کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، کیونکہ مصر بنی اسرائیل کا ملک نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بچے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ وہ موقع ہے، آیت نمبر 99 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اب اس موقع پہ جب کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تو یہ پوری فیملی کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے۔ یہ موقع ہے بنی اسرائیل کے مصر میں داخل ہونے کا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ ایک مرتبہ پھر محسن کی صفت، والدین کا احترام، والدین سے محبت، خواہ انسان خود دنیاوی اعتبار سے کسی بھی مقام و مرتبے پر ہو، وہ والدین کے سامنے ایک اوبیڈینٹ، فرمانبردار، عاجز اولاد کی طرح بیہیو کرے۔ لہٰذا آپ یہاں سے جاتے ہیں، اگر گرمی سردی کی وجہ سے انسان تھکن محسوس کرے، یا انسان کسی آفس میں جاب کر رہا ہے اور وہاں سے تھکا ہوا گھر آئے، یا اور کسی بھی جگہ سے لوٹ کے جب والدین کے پاس آئے تو یہ نہ سوچے کہ میں تو ابھی یہ کر کے آیا، باہر یہ ہوا، آفس میں یہ ہوا، کلاس میں یہ ہوا۔ نہیں، جب والدین کے سامنے پہنچے تو کوشش کرے کہ بہترین ایکسپریشن کے ساتھ والدین سے ملے، ان کے ساتھ اچھے جذبات کا اظہار کرے، مسکرا کے خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ بات کرے۔ اور یہ عادت بچوں میں بچپن سے ڈیولپ کرنی چاہیے، بچپن سے یہ عادت بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے والدین کو۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں جب بچے ایسا کرتے ہیں، مثلا کھیلتے ہوئے باہر سے آئے، دوستوں کے ساتھ ہنستے بولتے آئے، گھر انٹر ہوتے ہی تیوری چڑھا لی اور ماتھے پہ بل پڑ گئے اور لہجہ بدل گیا، اور ماما آپ کیا کرتی ہیں اور کہاں ہیں، اور آپ نے اور آج کیا بنایا، اور یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پکانا، یہ کیوں کیا ہے، آپ تو میری بات نہیں، ہزار شکوے شروع ہو گئے۔ دوستوں کے ساتھ اچھے بھلے، سہیلیوں کے ساتھ ہنستے بولتے،
اور ماں باپ کے سامنے شکوہ شکایت، فوراً بچے کو روک دیں وہیں پر اور اس کی بات کا جواب نہ دیں، اور اس بچے کو کہیں کہ بیٹا ماما کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے ہیں، آپ نے اگر یہ بات پوچھنی ہے تو آپ آرام سے پوچھیں، ماما جی امی جی یہ بات کیسے ہے، یہ کیا ہے، اور ابھی تو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ چیز ہے جو شیطان انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، دوستوں سہیلیوں سے محبت، ماں باپ سے جدائی، ماں باپ سے دوری۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے اثرات سے محفوظ رہیں تو ہمیں فوراً ایٹ دا اسپاٹ اس بات پر بچوں کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے کہ بچے کی اصلاح ہو، اس کو بٹھائیں، اس کے ساتھ بات کریں، ڈسکس کریں، آپ نے کیسے میرے ساتھ بات کی، میں آپ کی ماں ہوں، ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ماں ہیں لہٰذا بچوں کے سامنے بالکل فلیٹ نہ کوئی بات کرنی ہے، ناراض نہ ہو جائیں، بچے غصے نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ ماں سب سے پہلی استاد ہے اپنی اولاد کی، سب سے پہلی استاد ہے، اور اگر ایک ماں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پا رہی، وہاں کمی بیشی ہے۔ مثلا بچے اسکول سے آتے ہیں استادوں کی غیبت کرتے ہیں، اور یہ ہیبٹ اگر بچے میں ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑھاپے تک غیبت چلتی ہے۔ جن لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی، وہ ہر وقت جس کے سامنے بیٹھیں گے کسی تیسرے کی بات ضرور شروع کر دیں گے، اور اسی سے وہ ریلیکس ہوں گے، اسی سے ان کو تشفی ہوگی کہ ہم نے کسی کی برائی کی، ہم نے کہا وہ برا ہے وہ برا ہے اور ہم اچھے ہیں۔ بچپن میں جو عادتیں ڈیولپ ہو جائیں جوانی میں اور پختہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر چھوٹا بچہ ہمارے سامنے استاد کی غیبت کر رہا ہے، اس کو کہیں نہیں بیٹا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے اپنا پرابلم بتائیں، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ٹیچر اچھی نہیں ہے، ٹیچر بری ہے، آپ یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے تاکہ مسئلے کو حل کیا جائے، اور ضرور بچے کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے یہ غیبت ہے، اس پر آپ کو استغفار کرنا ہوگا، یہ جو آپ نے بات بتائی یہ آپ کا پرابلم ہے، اس کو ہم حل کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے جملہ بولا یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، اس پر استغفار کریں اور اس پر نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب بچے تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں اور اگر وہ بچپن کی ہیبٹ ڈیولپ رہے اور اسی طرح وہ بڑھتی رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر شخص کی برائی کا پہلو دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ سہیلی بری ہے، یہ کزن بری ہے، وہ دوست برا ہے، بھائی برا ہے، بہن بری ہے، ایسا شخص ہر جگہ مس فٹ ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اگر عورت کو عادت ہے تو ہر وقت وہ یہی دیکھتی رہے گی، ساس میں یہ برائی ہے، نند میں یہ برائی ہے، گھر چھوٹا ہے، یہ تنگی ہے، وہ پریشانی ہے، اور پازیٹیو ایسپیکٹس کہیں بھی اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور شوہر کی برائی، سسرال کی برائی، اسی طرح اگر لڑکے میں یہ عادت ہوگی تو وہ شوہر بن کر بھی کیا کرے گا، اپنی ہی بیوی کی غیبتیں سب کے سامنے کرے گا، اپنی ہی بیوی کی برائیاں کرے گا، وہ اپنی بیوی جیسے رشتے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو اس کو جواب دینا ہی پڑے گا، لیکن اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اس بیوی کے دل میں اس کی کیا رسپیکٹ ہوگی کہ جو شوہر اپنی بیوی کی غیبت کرتا ہو یا بیوی اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں بچپن سے چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں کہ باقی تمام رشتے بعد میں بنتے ہیں، سب سے پہلا رشتہ ماں کا رشتہ ہے، سب سے پہلا رشتہ والدین کا رشتہ ہے۔ لہٰذا اگر والدین کا احترام بچہ کر رہا ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے، والدین کے مقام و مرتبے کو وہ پہچانتا ہے، تو امید ہے کہ وہ آگے چل کے اب دیکھیں کہ ہر جو سٹیج ہے زندگی کی وہ ایک امتحان ہے۔ اسکول کے بعد کالج لائف وہ ایک امتحان ہے کہ اس میں ہمارے بچے کیسے سرخرو ہوں، اس کے بعد میرڈ لائف وہ ایک اور امتحان ہے، اس کے بعد بڑھاپے کی زندگی، میچیور لائف اور پھر بڑھاپا، یہ سب سے مشکل امتحان ہے کہ اب زندگی کے آخری حصے میں ہم کیا کما رہے ہیں۔ تو اگر ہم شروع سے ہی نالائق رہیں گے اور شروع سے ہی ہماری عادتیں بری رہیں گی تو ہم آگے سے آگے فیل ہوتے چلے جائیں گے۔ خواہ دنیا والوں کی نظروں میں ہم یہ سمجھیں کہ لوگوں کی نظروں میں تو ہم بہت اچھے ہیں اور پریٹینڈ یہ کریں کہ ہم بہت اچھے ہیں،
ہمارا اعمال نامہ صرف مجلس کا نہیں، تنہائی کا بھی لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کی وہ عادت، جو بچپن کے الفاظ جو انہوں نے اپنے والد کو کیسے بلاتے تھے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، تو والدین کے ساتھ وہ محبت اور وہ احترام اور اوبیڈینس اور عاجزی۔ لہٰذا کیا کیا انہوں نے؟ جب یہ سب آ گئے، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنا بڑا بادشاہ بن گیا، یا شکوے شکایتیں، آپ نے تو میری خبر نہ لی، آپ نے تو کوشش نہ کی، ہاں نہیں، بلکہ فوراً اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب یعنی اخوان یوسف اور پوری فیملی خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کے سامنے گر گئے، اس کے سامنے جھک گئے۔ وَقَالَ، اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ اس ورڈ کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ ورڈ اچانک نہیں سیکھا یوسف علیہ السلام نے، یہ بچپن کی تربیت تھی، یہ بچپن کی عادت تھی۔ یہ وہی ورڈ ہے جو یوسف علیہ السلام نے تب استعمال کیا تھا جب انہوں نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا تھا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے میرے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں پھر اس خواب کی سچی کا سچا ہونا اور اس خواب کی سچی تعبیر کا سامنے آ جانا، کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ جو میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا، کیا خواب تھا؟ کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھا وہ خواب سچا تھا اور میں تو تھا ہی بہت بڑا، اور میں تو تھا ہی بڑا ٹیلنٹڈ، اور آخر اتنے زمانے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا۔ نہیں، فرمایا کہ میرے رب نے میرے اس خواب کو قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اچھا پھر آپ دیکھیے کہ سچا خواب تھا لیکن تقریباً 30 سال کے بعد تعبیر سامنے آئی، کیونکہ ایک رائے ہے علماء کی کہ شاید اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ مختلف آراء ہیں، لیکن ٹینٹیٹیو اگر ہم 40 ایئرز بھی رکھیں تو تقریباً اگر اس وقت وہ 15 سال کے تھے تو یہ تقریباً 25 سال کے بعد تعبیر سامنے آئی۔ لہٰذا سچے خواب کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو ہم نے خواب دیکھا صبح اٹھ کے ہم کہیں کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے کیونکہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا تھا۔ نہیں، نہ خواب ہمارے اختیار میں ہیں، نہ تعبیریں ہمارے اختیار میں ہیں، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان اچھے خوابوں اور اچھی تعبیروں اور اچھے حالات کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان